السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ البقرہ کر رہے تھے اور اس کا لفظی ترجمہ اور ساتھ بامحاورہ ترجمہ اور شارٹ تفسیر جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ پارہ نمبر 2 آج انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرور، یقولو کہیں گے، سیقولو ضرور کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناسی لوگوں میں سے، ما کس نے، ولا پھیر دیا، ہم ان کو، ان سے، قبلتی قبلہ، ہم التی ان وہ جو، کانو تھے، علا اوپر، ہا اس، کل تو کہہ دے، للہ اللہ کے لیے، المشرق مشرق، و اور المغرب مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اس کا، لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو اپنے اس قبلہ سے پھیر دیا ہے جس پر وہ پہلے قائم تھے۔ تو کہہ دے، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں جو ہے وہ کم عقل لوگ، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جو کم عقل لوگ ہیں وہ ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے کس چیز نے پھرا دیا ہے۔ جب وہ ایسا کہیں تو ان سے کہنا کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ اس سے مراد ایک واقعہ ہے، جو کہ واقعہ کیا ہے کہ تحویل قبلہ کا واقعہ، یعنی مدینہ منورہ میں ہوا، مکہ تک کوئی مشکل نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے کعبہ بھی رہتا تھا اور بیت المقدس بھی۔ یہودی اس پر خوش ہوتے تھے کہ ہمارے قبلے کی طرف بھی رخ ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو چند ماہ بعد الہام ہوا کہ کعبہ کی طرف منہ کرو، خواہ بیت المقدس کی طرف سے رخ بدل جائے۔ سو آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر بے وقوفوں نے اعتراض کیا، جس کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے کہ کعبہ اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے لیے مشرق و مغرب برابر ہیں، اور وہ یعنی اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور کا مانند، سالکا اس، جعلنا ہم نے بنایا، کم تم کو، امتن جماعت، وسطن درمیانی، لی تاکہ، تکونو تم ہو جاؤ، شہداء نگران، علی اوپر، الناسی لوگ، و اور یکونا وہ ہو جائے، الرسول رسول، علی پر، کم تمہارے، شہیدن نگران، و اور ما نہیں، جعلنا ہم نے مقرر کیا، القبلۃ قبلہ، التی جو، کنتا تو تھا، علی پر، ہا اس، الا مگر، لی تاکہ، نعلم ہم جان لیں، من جو، یا کون، یتبع وہ پیروی کرتا ہے، اور رسول کی، من سے، من جو، ینقلب وہ پھر جاتا ہے، علی اوپر، عقبہ ایڑیاں، ہی اپنی، و اور ان اگرچہ، کانت وہ تھی، لا ضرور، کبیرتن بڑی بات، الا مگر، علی پر، الذین وہ لوگ جو، ہدا اس نے ہدایت دی، اللہ اللہ، و اور ما نہیں، کا نہ ہے، اللہ اللہ، لی یضیع ضائع کرے، ایمان ایمان، کم تمہارا، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، بالناسی لوگوں پر، لا ضرور، رؤوف بہت مہربان، اور رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں وسطی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر نگران ہو جاؤ
اور رسول تم پر نگران ہو جائے، اور جس قبلہ پر تو پہلے تھا اور ہم نے محض اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم اسے جان لیں جو رسول کی اطاعت کرتا ہے بالمقابل اس کے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اور اگرچہ یہ بات بہت بھاری تھی مگر ان پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک اعلیٰ درجے کی امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں کے نگران بنو، دوسرے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنو، دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنو، اور یہ رسول تم پر نگران ہو، اور تم رسول کے پیچھے پیچھے چلو اور اطاعت میں پورے اطاعت کامل اطاعت کرو۔ اور ہم نے اس قبلہ کو جس پر تو اس سے پہلے قائم تھا صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ تاہم اس شخص کو جو اس رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اس شخص کے مقابل پر جو ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، ایک ممتاز حیثیت میں جان لیا جائے۔ یعنی کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کو جان لینا چاہتا تھا، گو کہ وہ بہت علم والا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس لیے بعض اوقات کچھ واقعات ایسے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی تدبیر کرتا ہے جس سے ان لوگوں کا بھی پتہ چل جائے جو ہدایت میں بڑھے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی پتہ چل جائے جو گمراہی میں بڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ممتاز کرنا چاہتا تھا ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مکمل فرما برداری کرتے ہیں، اور جو لوگ ایڑیوں کے بل پھرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ علیحدہ دکھا دینا چاہتا تھا سب کو۔ اور یہ امر ان لوگوں کے سوا جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے دوسروں کے لیے ضرور مشکل ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے۔ اللہ یقیناً سب انسانوں پر نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آئیے آیت نمبر 145 دیکھتے ہیں۔ قد یقیناً نرا ہم نے دیکھا، تقلبا متوجہ ہونا یا پھرنا، وجہی چہرہ کا تیرا، فی میں السمائی آسمان، فاپس لا ضرور، نولینہ ہم ضرور پھیرتے ہیں، کا تجھے، قبلتن قبلہ، تردا تو راضی ہوتا ہے، ہا اس، فاپس، ولی تو پھیر، وجہ چہرہ کا اپنا، شطر طرف، المسجدی مسجد، الحرامی حرام، و اور، حیثو ماں جہاں کہیں بھی، کن تم ہو، فاپس، ولو تم پھیر لو، وجوہا چہرے، کم اپنے، شطرہ طرف، ہو اس، و اور، انا یقیناً، الذین وہ لوگ، اوتو وہ دیے گئے، الکتابہ کتاب، لا ضرور، یعلمون وہ جانتے ہیں، انا کہ، ہو وہ، الحق حق ہے، من سے ربی رب، ہم ان کے، و اور، ما نہیں، اللہ بغافلین ہرگز غافل، ان سے، ما جو، یعملون وہ کرتے ہیں۔ آئیے اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یقیناً ہم دیکھ چکے تھے تیرے چہرے کا آسمان کی طرف متوجہ ہونا، پس ضرور تھا کہ ہم تجھے اس قبلہ کی طرف پھیر دیں جس پر تو راضی تھا، پس اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف اپنے منہ پھیر لو، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے جو وہ کرتے ہیں غافل نہیں ہے۔ اب اس آیت میں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تیری توجہ کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل باخبر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے حکم کے منتظر تھے،
اور اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا تو فوراً اطاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا آسمان کی طرف جو ہے وہ ان کے چہرے کا بار بار اٹھنا دیکھ لیا، یعنی کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ اس بات کا یہ مطلب ہے، اور آگے ہے کہ اس لیے ہم تجھے ضرور اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، سو اب تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو اس کی طرف اپنا منہ کیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب یعنی توریت دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ تحویل کعبہ کا حکم جو ہے وہ تیرے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک صداقت ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج پڑھی جانے والی آیات کا ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ انشاءاللہ اگلی قرآن کلاس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔